تنہا ایک آدمی اپنے ہزاروں شاگردوں کے ساتھ ملک کے باہر رہ کر کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ انگریز غافل نہیں تھا، مولانا نے اس کے لیے سفر کیا۔ سعودی عرب اب بن گیا، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، حجاز مقدس گئے، ترکی حکومت سے مدد کی بات کی، لیکن وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کی جیل میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہاں تقریباً 4.25 سال۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، علماء کرام، شہر کی مقتدر شخصیتیں، اس جلسے میں شریک ہونے والے، خاص طور پر صوبہ مہاراشٹر کے جمعیت کے ورکرز اور دور دراز سے آئے ہوئے جمعیت علماء کی جنرل باڈی کے ممبران، جمعیت علماء کی جنرل باڈی کا اجلاس 2 دن سے چل رہا تھا۔ ملک کے مختلف حالات، عالم عرب کے حالات، یوکرین کے جنگ کے اندر پیدا ہونے والی صورت، ان تمام چیزوں کے اوپر سیر حاصل، بحث کی گئی، تجاویز کو پاس کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ملک کے اندر کرسی اقتدار پر کون آ کر بیٹھا اور کس کو اقتدار کی کرسی سے اٹھا کر باہر کر دیا گیا، جمعیت علماء ہند کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہ ہم خود الیکشن لڑتے ہیں اور نہ الیکشن لڑنے والوں کے لیے پرچار کرتے ہیں، لیکن ملک ہمارا ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے اس ملک سے تعلق ہے، محبت ہے، ہم اس ملک کو پھلتا پھولتا امن و امان اور پیار و محبت کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اکابر جمعیت علماء ہند پہلے دن سے اس کے لیے کوشش کرتی رہی ہے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر برابر اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی آزادی سے پہلے انگریز کی غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے علماء تقریباً 150 سال تک کوشش کرتے رہے،
مرتے رہے، پھانسی کے پھندے 150 سال تک ان کی ہمت اور جرأت برابر اپنی جگہ کے اوپر قائم رہی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، برابر معرکہ قائم کرتے رہے، میدان میں لڑتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے۔ برادران وطن کو ساتھ لیا۔ جب بالکل ابتدا میں 1803 سے علماء نے مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ کر انگریز کے حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت کی تھی، وہ دور بہت سخت دور تھا۔ تنہا میدان کے اندر صرف اور صرف علماء تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ لیکن سن 1831 میں جب بالا کوٹ کے میدان میں شکست کا سامنا ہوا تو انہوں نے برادران وطن کو ساتھ لیا، ان کے اندر ملک کو آزاد کرنے کا، کرانے کا شعور پیدا کیا، یہاں تک کہ 1857 کا معرکہ ہوا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، وہاں بھی شکست ہوئی۔ پھر 1880 سے لے کر 85 تک کانگریس کا وجود ہوا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک فتویٰ لیا گیا، پوچھا گیا کہ غیر مسلموں کی ایک جماعت قائم ہوئی ہے کانگریس، مسلمان جو تقریباً 80 سال سے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کیا مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ اشتراک کر کے ملک کی آزادی کے لیے ان کو ساتھ لیا جائے اور اس میں شرکت کی جائے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دین اور شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی تو مسلمان کا ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل جائز ہے۔ چنانچہ کانگریس میں داخل ہوئے۔ کانگریس کا بنیادی مقصد اس وقت صرف یہ تھا کہ 1831 اور 1857 میں جو دو جنگیں ہو گئی ہیں انگریزی حکومت کے ساتھ، اور جو انگریزی حکومت ملکہ برطانیہ سے لے کر یہاں تک جو ہندوستانیوں کے خلاف ایک ذہن بن گیا ہے، اس ذہن کو بدلا جائے۔ ملک کی آزادی ان کے سامنے نہیں تھی۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے، سن 85 اور 83 کے اندر جو بات کانگریس کے جلسوں میں کہی گئی ہے وہ ملک کی آزادی کی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے اور ملکہ برطانیہ کی حکومت کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ہم ان کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کانگریس کو اس نقطۂ نظر پر لا کر جمع کرنا کہ نہیں، ملک کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے، یہ صرف ان مسلمانوں کا کام ہے جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد پر
کانگریس میں گھسے اور کانگریس کے نقطۂ نظر کو تبدیل کر دیا۔ برابر یہ چیز چلتی رہی اور جمعیت علماء اپنا کام کانگریس کے اندر گھس کر کرتی رہی۔ یہ علماء کا کردار ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، لیکن کوئی پلیٹ فارم علماء کا ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر دوڑا جائے، یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو آزادی وطن کے لیے انگریز کی مخالفت کی آگ ان کے سینے کے اندر تھی، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم شمالی ہندوستان سے آزاد قبائل سے اپنی جماعت کو متحد کر کے وہاں سے انگریز کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہاں قریب افغانستان تھا جو آزاد ملک تھا، ہم اس کی مدد لیں گے، اور ترکی کی خلافت اسلامیہ تھی اس سے ہم مدد لیں گے۔ ایک مدرسے کا آدمی ایسا پروگرام بنا کر ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، تنہا ایک آدمی اپنے ہزاروں شاگردوں کے ساتھ ملک کے باہر رہ کر کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ انگریز غافل نہیں تھا، مولانا نے اس کے لیے سفر کیا۔ سعودی عرب اب بن گیا، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، حجاز مقدس گئے، ترکی حکومت سے مدد کی بات کی، لیکن وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کی جیل میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہاں تقریباً 4.25 سال جیل میں رہے۔ جب آنے کی بات شہرت میں آئی کہ اب وہ قید با مشقت ختم ہونے والی ہے، ان کے اشارے سے ہندوستان کے اندر ابھی وہ جیل میں تھے۔ سن 1919 کے اندر جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی، ابھی تک آئے نہیں تھے۔ سن 1920 میں حضرت تشریف لائے اور یہاں آ کر کے وہ فوراً اس پلیٹ فارم کے اوپر دوڑنے لگے۔ جمعیت علماء ہند کا دلی کے اندر جلسہ ہوا،